آئیے آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت ہی سبق آموز آیت اور اس کے پیچھے چھپا ہوا واقعہ سنتے ہیں۔ یہ آیت سورۃ النحل سورت نمبر 16 آیت 112 میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو امن اور سکون میں تھی، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ یہ بستی کوئی اور نہیں بلکہ مکہ مکرمہ تھا۔ مکہ وہ شہر تھا جسے اللہ نے عزت دی تھی، یہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ موجود تھا۔ پورے عرب کے لیے یہ شہر مقدس تھا، کبھی کوئی قبیلہ اس پر حملہ کرنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ یہ شہر تجارتی مرکز تھا، جنوب سے یمن کے قافلے آتے، شمال سے شام کے قافلے آتے، بازار ہمیشہ آباد رہتے، کھانے پینے کی نعمتیں، پہننے اوڑھنے کی سہولتیں، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، مگر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پہچانا نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ سب ان کی اپنی چالاکی ہے، ان کا نسب ہے، ان کی تجارت ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، حضور کی توہین کی، قرآن کو جادو کہا، افسانہ کہا، کمزور مسلمانوں کو ستایا، انہیں مارا پیٹا، ان پر ظلم کیا اور بائیکاٹ کیا۔ اللہ نے امن دیا، عزت دی، رزق دیا، مگر شکر کے بجائے کفر کیا۔ تب نبی کریم نے ہدایت کے لیے ایک دعا کی، اپنے کہا، اے اللہ، قریش پر ایسا قحط نازل فرما جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔ یہ دعا انتقام کے لیے نہیں تھی بلکہ تنبیہ کے لیے تھی، تاکہ وہ ہوش میں آئیں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں اور حق قبول کریں۔ پھر ہوا یہ کہ شدید قحط آ گیا، کھانے کو کچھ نہ رہا، لوگ بھوک سے تڑپنے لگے، مردار کھانے لگے، چمڑا ابال کر کھاتے، درختوں کے پتے چباتے، بازار ویران ہو گئے، تجارتی قافلے رک گئے، دشمنیاں بڑھ گئیں، اور مکہ کی وہ بستی جو کبھی امن اور سکون کا گہوارہ تھی، بھوک اور خوف میں ڈوب گئی۔ یہاں تک کہ وہی قریش جو حضور کو جھٹلاتے تھے مجبور ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ بھی حضور کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اے محمد، اللہ سے دعا کرو کہ یہ قحط ختم ہو جائے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ رحمت للعالمین نے ان کی بات پر رحم فرمایا، اپنے دعا کی، قحط ٹل گیا، بارش برسی، زمین سرسبز ہو گئی، رزق واپس آ گیا۔ لیکن ان کے دل پھر بھی نہ بدلے، انہوں نے پھر جھٹلایا، پھر ظلم کیا اور اپنے کفر پر قائم رہے۔ قحط ایک سبق تھا، مگر مکہ کے سرداروں نے سبق نہ سیکھا۔ پھر اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ لوگ اب ہدایت کے اہل نہیں، اور نبی کو مدینہ ہجرت کا راستہ دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔